ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہریانہ کی 20 اسمبلی سیٹوں پر EVM سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ پہنچا سپریم کورٹ۔ کانگریس کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت کے بعد اب سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کرانے کی عرضی داخل۔ سنجیو کھنہ ہوں گے ملک کے نئے چیف جسٹس آف انڈیا، جسٹس چندرچوڑ نے مرکزی حکومت سے کی سفارش۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی فضائیہ کے حملے، B-2 بمبار طیاروں کا استعمال، اسلحہ و گولہ بارود بنایا نشانہ۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی بمباری میں شہادتوں کا سلسلہ جاری، 50 ٹرک امداد شمالی غزہ لے جانے کی ملی اجازت۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں 20 اسمبلی سیٹوں پر EVM سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ ابھی زیر بحث ہے، جہاں ایک طرف کانگریس نے الیکشن کمیشن سے تحریری شکایت کر کے جانچ کا مطالبہ کیا ہے، وہیں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ ہریانہ میں 20 اسمبلی سیٹوں پر ازسر نو انتخاب کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے۔ اس عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان اسمبلی سیٹوں پر دوبارہ انتخاب کرانے کی ہدایت دی جائے جہاں EVM میں گڑبڑی اور مشتبہ نتائج کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ عرضی پریا مشرا اور وکاس بنسل کے ایڈوکیٹ نریندر مشرا کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں یعنی EVM کے ذریعے سے ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ نتائج میں کسی طرح کی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ووٹ شماری کے بعد کچھ EVM میں سے 99% بیٹری، کچھ میں 80% سے کم بیٹری اور دیگر EVM میں 60-70% بیٹری کی صلاحیت باقی تھی۔ اس عرضی میں کانگریس پارٹی کے ذریعے الیکشن کمیشن کے سامنے شکایت کا حوالہ بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ EVM کی بیٹری دیکھ کر گڑبڑی کا صاف اندازہ ہو رہا ہے۔ عرضی دہندہ نے الیکشن کمیشن کو فارم 87 کے ساتھ سبھی 3 ووٹنگ ڈاٹا شیئر کرنے اور EVM مشینوں اور انتخابی سرٹیفکیٹ کے اعلان کو محفوظ کرنے کی ہدایت دینے کا بھی مطالبہ سپریم کورٹ سے کیا۔ عرضی دہندہ نے کہا کہ انہوں نے یہ مفاد عامہ عرضی ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت داخل کی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انتخابی بے ضابطگیوں کے سبب جمہوری طریقہ کار رخلا انداز نہ ہو اور آزادانہ و غیر جانبدارانہ انتخاب اور قانون کی حکومت یقینی ہو۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے ایک مسجد میں جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں پر سے مقدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس سے نہ صرف فرقہ پرست عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ اس طرح کی مذموم کوششوں کی بھی حمایت ملے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں اس بات پر انتہائی تعجب اور افسوس کا اظہار کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں رات کے 10 بجے مسجد میں داخل ہو کر کچھ سرپھروں کے ذریعے موجود لوگوں کو دھمکیاں دینے اور جے شری رام کا نعرہ لگانے کو ایک معمولی بات قرار دیا۔ جسٹس M ناگپرسنا کی سربراہی میں سنگل ڈویژن بینچ نے ملزمین کی اپیل کی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جے شری رام کے نعرے لگانے سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچے گی۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی کی اجازت دینا قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ IPC کی دفعہ 295A کے تحت کوئی بھی اور ہر عمل جرم نہیں بنے گا۔ واضح رہے کہ جے شری رام کا نعرہ محض ایک مذہبی نعرہ نہیں ہے بلکہ آج کل یہ فرقہ وارانہ نفرت، کشیدگی، تصادم اور سماج میں انتشار پھیلانے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
گو کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس طرح کا نعرہ لگانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ عدالتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا عمل کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے اور کسی دوسرے طبقے کی عبادت گاہ میں دیر رات گئے داخل ہو کر نعرے لگانے کے پس پردہ کیا مقصد کار فرما تھا۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ مساجد اسی کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مندر یا کسی اور فرقے کی عبادت گاہ میں داخل ہو کر نعرہ اللہ اکبر لگاتا تو کیا وہاں موجود لوگ اسے برداشت کر لیتے؟ اور کیا اس وقت بھی عدالت کا فیصلہ یہی ہوتا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی ہدایت پر اب عدالتوں میں نظر آنے والی انصاف کی دیوی کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی ہے۔ عدالت میں رکھی جانے والی قانون کی دیوی کے مجسمے میں ہونے والی تبدیلی میں متعدد پیغامات چھپے ہونے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس تبدیلی پر ایک طرف تعریف کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر تنقید اور اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دراصل انصاف کی دیوی کی جو مورتی عدالتی کمروں میں اب تک نظر آتی تھی وہ اب دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ مورتی کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ہٹا دی گئی ہے اور ایک ہاتھ میں موجود تلوار کو ہٹا کر اس کی جگہ آئین کی کتاب تھما دی گئی ہے۔ عام طور پر ہم سنتے اور کہتے آ رہے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، مگر اس نئی مورتی میں انصاف اندھا نہیں رہے گا۔ غالباً انصاف کی دیوی کی اس نئی مورتی سے عوام میں یہی پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ قانون اندھا نہیں ہے۔ جہاں تک قانون اندھا ہوتا ہے کا مقولہ عوام میں معروف ہے، اس کا حقیقی مفہوم یہ تھا کہ آنکھوں پر بندھی پٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران عدالت چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں سناتی، بلکہ ہر شخص کے لیے یکساں طریقے سے انصاف کیا جاتا ہے۔ اس مورتی کے ایک ہاتھ میں ترازو حسب سابق موجود رہے گا، لیکن دوسرے ہاتھ سے تلوار ہٹا کر آئین کی کتاب تھمانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ اس سے یہ پیغام جائے گا کہ ہر ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ عدالت میں لگی انصاف کی دیوی کا مجسمہ یعنی مورتی برطانوی دور سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب اس میں تبدیلی کر کے عدلیہ کی شبیہ وقت کے مطابق بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے ہندوستانی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس تبدیلی کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس تبدیلی پر اعتراض کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا صرف مجسمے کی آنکھوں سے پٹی ہٹی ہے یا ججوں کی آنکھوں سے بھی پٹی ہٹے گی، جہاں وہ کسی ایک خاص فرقہ اور مذہب کے خلاف ہونے والی ناانصافی کو دیکھ سکیں گے۔ بلڈوزر جسٹس کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں، مکانوں اور مساجد پر بے ذرائع چلنے والے بلڈوزر کارروائی پر بھی عدلیہ کی نگاہ پہنچے گی۔ صرف مسلمانوں کی بستی پر غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا حوالہ دے کر چلنے والا بلڈوزر ہندو اکثریت بستی پر بھی چلے گا یا رک جائے گا؟ سپریم کورٹ کے دوسرے سب سے سینئر جج جسٹس سنجیو کھنہ اگلے چیف جسٹس آف انڈیا یعنی CJI ہوں گے۔ اس سلسلے میں موجودہ CJI ڈی وائی چندرچوڑ نے مرکز سے سفارش کی ہے۔ مرکزی حکومت یہ سفارش منظور کر لیتی ہے تو 10 نومبر کو جسٹس کھنہ چیف جسٹس آف انڈیا کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ وہ ملک کے 91ویں CJI ہوں گے۔ ڈی وائی چندرچوڑ 10 نومبر کو CJI کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا بننے کے بعد سنجیو کھنہ اس عہدے پر 13 مئی 2025 تک برقرار رہیں گے، یعنی وہ اس باوقار عہدے کی ذمہ داری 6 مہینوں تک ادا کریں گے۔ مرکزی حکومت نے قائم ضابطوں کے تحت CJI سے گزشتہ جمعہ کو گزارش کی تھی کہ وہ اپنے جانشین کا نام بتائیں۔ اسی کے جواب میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے سنجیو کھنہ کو نیا CJI بنانے کی سفارش کی ہے۔ ممبئی پولیس نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کے قتل کی سازش بے نقاب کرتے ہوئے ایک ملزم کو پانی پت، ہریانہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا نام سکھا ہے، جسے بدھ کی روز پانی پت سے حراست میں لیا گیا اور نوی ممبئی منتقل کیا گیا۔ یہ سازش بظاہر سیاسی رہنما بابا صدیقی کے قتل کے بعد سامنے آئی ہے، جنہیں حال ہی میں ممبئی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کی تھی۔ بابا صدیقی کے قتل کے بعد سلمان خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جون میں انکشاف کیا تھا کہ سلمان خان کو ان کے نوی ممبئی فارم ہاؤس جاتے وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل اپریل میں بھی سلمان کے گھر کے باہر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سلمان خان نے اپنے بیان میں شک ظاہر کیا تھا کہ ان پر اور ان کے خاندان کے افراد پر حملے کا منصوبہ لارنس بشنوئی گینگ نے بنایا ہے۔ ان کا بیان اس چارج شیٹ کا حصہ ہے جو پولیس نے فائل کی ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ سلمان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بشنوئی اور سمپت نہرا گینگز نے باندرا والے گھر،
پنویل فارم ہاؤس اور شوٹنگ کی لوکیشن پر تقریباً 60-70 افراد کو تعینات کر رکھا تھا۔ اس سازش کے انکشاف کے بعد 24 اگست کو پنویل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کئی افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سلمان خان کو ملنے والی دھمکیوں اور ان کی سیکیورٹی سے متعلق سلمان خان کے بھائی ارباز خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ایسا وقت ہے جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں آپ کے ارد گرد ہو رہی بہت سی چیزوں کا حقیقی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ عدالت نے متھرا شاہی عیدگاہ شری کرشنا جنم بھومی معاملے میں تمام دیوانی مقدمات کو ایک ساتھ سننے کے ہائی کورٹ کے حکم کو واپس لینے کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مسلم فریق کی طرف سے دائر اس درخواست پر بدھ کو سماعت مکمل ہوئی۔ مسلم فریق نے کہا کہ تمام 15 سوٹوں میں مانگی گئی ریلیف مختلف اور غیر مساوی ہیں، اس لیے انہیں ایک ساتھ سننا غلط ہے۔ جسٹس میانک کمار جین کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت نے شری کرشنا اراضی اور عیدگاہ تنازع میں دائر تمام 18 سول سوٹوں کو ایک ساتھ سننے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد مسلم فریق نے تمام سول مقدمات کو ایک ساتھ سننے کا حکم واپس لینے کی درخواست کی۔ بدھ کو تسنیم احمدی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مسلم فریق کی جانب سے واپسی کی درخواست پر بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مقدمے دائر کیے گئے ہیں ان کی گزارشات مختلف ہیں، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے انہیں ایک ساتھ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تمام مقدمات کو یکجا کرنے کا حکم فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ تمام فریقین سے رضامندی نہیں لی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ تمام مقدمات کو ایک ساتھ سننے کا حکم واپس لیا جائے۔ ہندو فریق کی جانب سے ایڈوکیٹ ستیہ بیر سنگھ نے دلیل دی کہ مقننہ نے عدالت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ مقدموں کو یکجا کر کے سنے۔ اسی اختیار کے تحت عدالت نے ان مقدمات کو ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا اور سماعت شروع ہو گئی۔ اس وقت مسلم فریق نے اپنے اعتراض پر بحث نہیں کی بلکہ کیس کی افادیت پر زور دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعا علیہ کی خاموش منظوری تھی۔ اب مقدمے کے اس مرحلے پر مسلم فریق کا اعتراض درست نہیں ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ واضح رہے کہ جسٹس میانک کمار جین 18 مقدموں کو یکجا کر کے سماعت کر رہے ہیں۔ 1 اگست کو جسٹس جین نے ہندو عبادت گزاروں سے سوٹ کی برقراری کو چیلنج کرنے والی مسلم فریق کی عرضی کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تمام مقدمات یکجا کرنے کے قابل ہیں۔ نائب سنگھ سینی نے پنچکولہ میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے و رازداری کا حلف لیا۔ اسی کے ساتھ وہ دوسری میعاد کے لیے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ وہ ہریانہ ریاست کے 11ویں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے سینی کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری پنچکولہ کے دسہرے گراؤنڈ میں مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی موجودگی کے درمیان ہوئی۔ کٹھر کو چیف منسٹر کے طور پر تبدیل کرنے کے بعد سینی نے 5 اکتوبر کو ہریانہ اسمبلی انتخابات میں BJP کو تاریخی فتح تک پہنچایا۔ ایگزٹ پول کی پیشن گوئیوں کی نفی کرتے ہوئے زعفرانی پارٹی نے 90 رکنی ایوان میں 48 نشستیں حاصل کیں اور ریاست میں مسلسل تیسری بار اقتدار کو یقینی بنایا۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی زیر سربراہی سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے جمعرات کو شہریت ایکٹ 1995 کی دفعہ 6A کو آئینی قرار دے دیا ہے۔ اس دفعہ کے مطابق 1966 اور 1971 کے درمیان بنگلہ دیش سے آسام آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جس میں چیف جسٹس چندرچوڑ کے ساتھ جسٹس سوریہ کانت، MM سندریش اور منوج مشرا شامل ہیں، جبکہ جسٹس JB پارڈیوالا نے اختلافی رائے دی ہے۔ یہ دفعہ آسام معاہدے کے بعد 1985 میں متعارف کرائی گئی تھی، جو کہ راجیو گاندھی حکومت اور آسام تحریک کے رہنماؤں کے درمیان آسام کی ثقافت، وراثت، لسانی اور سماجی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے طے پایا تھا۔ دفعہ 6A کے تحت آسام میں 25 مارچ 1971 سے پہلے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت کے لیے رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے کی اجازت ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ دفعہ 6A کو پارلیمنٹ نے متوازن انسانی ہمدردی کے ساتھ آسام کی مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے وضع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسام معاہدہ ایک سیاسی حل تھا جبکہ ایک قانونی حل فراہم کرتا ہے۔ بینچ نے مزید وضاحت دی کہ اس فیصلے کا اطلاق صرف آسام پر ہوتا ہے اور اس میں دیگر ریاستوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم جسٹس پارڈیوالا نے اپنی اختلافی رائے میں دفعہ 6A کو غیر آئینی قرار دیا۔ اس تاریخی فیصلے کا مقصد آسام میں غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کو حل کرنا ہے
جو کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ریاست کے ثقافتی اور جغرافیائی توازن کو متاثر کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 اکتوبر کو اپنے فیصلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق چانسلر فیروز احمد بخت کو 1 مہینے کے اندر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ چھپنے والے اخبار ایناڈو کے پہلے صفحے پر کیپٹل لیٹرز میں غیر مشروط معافی نامہ چھاپنے کی ہدایت دی۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے سابق چانسلر فیروز احمد بخت نے اسکول آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے سابق ڈین پروفیسر احتشام احمد خان کے خلاف جنسی استحصال کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر جنسی شکاری جیسے نازیبہ تبصرے کیے۔ 2018 میں فیروز بخت نے اس وقت کے انسانی وسائل کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کو خط لکھ کر پروفیسر احتشام احمد پر یونیورسٹی میں 2 طالبات کو جنسی طور پر ہراساں اور تذلیل کرنے کے الزامات عائد کیے۔ ان الزامات پر پروفیسر احتشام احمد نے فیروز بخت کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات 499 اور 500 کے تحت ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ پروفیسر احتشام نے عدالت کو بتایا کہ سابق چانسلر نے یونیورسٹی کی داخلی شکایات کمیٹی کو جانچ میں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے کے باوجود ان کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے۔ عدالتی فیصلے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ذاتی تنازع کی وجہ سے فیروز بخت کی جانب سے پروفیسر احتشام احمد پر یہ الزامات ان کی شبیہ داغدار کرنے کے لیے عائد کیے گئے۔ عدالت عظمیٰ نے فیروز بخت کے توہین آمیز الزامات کی وجہ سے پروفیسر احتشام کو ہونے والی ذہنی تکلیف پر 4 ہفتوں کے اندر 1 لاکھ روپے کا علامتی معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہار میں زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بدھ سے اب تک 27 لوگ جان گنوا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں افراد اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ کئی لوگوں کو نازک حالت میں پٹنہ ریفر کیا گیا ہے۔ تاہم اب تک انتظامیہ نے سیوان میں صرف 4 اور چھپرا میں 2 لوگوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ سیوان میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ ضلع کے بھگوان پور تھانہ علاقے کے مگھر گاؤں میں پولیتھین سے بنی زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی صحت خراب ہونے لگی۔ بہت سے لوگوں کو قے، پیٹ میں درد اور بینائی ختم ہونے کی شکایت کے بعد مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ان میں سے 23 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ 4 افراد کو PMCH ریفر کیا گیا ہے۔ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سارن ضلع کے مسرخ تھانہ علاقے کے ابراہیم پور گاؤں میں زہریلی شراب نے 4 لوگوں کی جان لے لی۔ اہل خانہ کے مطابق منگل کی رات سبھی نے شراب نوشی کی تھی۔ شراب پینے کے چند ہی گھنٹوں میں اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق سیوان میں 29 اور سرن میں 10 کی حالت نازک ہے۔ ساتھ ہی سارن سے 1 اور سیوان سے 4 کو نازک حالت میں پٹنہ کے PMCH ریفر کیا گیا ہے۔ ان سب کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ سارن انتظامیہ نے معاملے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ سرن ڈی ایم نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم اور وسرا رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ خلیج بنگال میں طوفان کے زیر اثر آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی اضلاع میں شدید بارش اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر حکام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ شدید بارش کے پیش نظر کسان فصلوں کے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وشاکا ضلع میں سمندری لہروں میں اضافہ ہوا ہے۔ لہریں آر کے بیچ پر دکانوں سے ٹکرا گئیں۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گریٹر وشاکھاپٹنم میونسپل کارپوریشن کے حکام نے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ رائلسیما کے اضلاع پر بھی بارش کا شدید اثر دیکھا گیا۔ چتور، کڑپا، انامیا، کرنول اور اننتا پور متحدہ اضلاع میں بارش کی وجہ سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حکام نے تعلیمی اداروں کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے یمن میں حوثی باغیوں کے گولہ بارود کے ذخیرے پر بمباری کے لیے B-2 بمبار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے یمن میں حوثی باغیوں کے گولہ بارود کے ذخیرے پر بمباری کی ہے۔ بدھ کو کی جانے والی بمباری میں امریکہ کی فورسز نے B-2 بمبار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کا ان املاک کو نشانہ بنانے کا انوکھا مظاہرہ ہے جنہیں مخالفین امریکہ سے مخفی رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بقول اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیر زمین گولہ بارود کے ذخائر کس قدر گہرائی میں سختی یا مضبوطی کے ساتھ چھپائے گئے ہوں۔ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے حوثی فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں ان بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کا کسی بھی طرح اسرائیل سے تعلق ہو۔ حوثی باغی جن کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے،
گزشتہ برس غزہ میں اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد اپنی مہم کے دوران کشتیوں، راکٹوں اور ڈرون سے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے متعدد بار حوثیوں پر حملے کیے ہیں تاکہ بین الاقوامی جہاز رانی کی روانی برقرار رہے، کیونکہ بحیرہ احمر کے مقابلے میں بحری جہازوں کے لیے دوسرے سمندری راستے طویل ہیں۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں اور شام میں ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں طبی حکام نے جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر بمباری میں مزید 11 فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو ٹینک شمالی غزہ میں جبالیہ بھیج دیے ہیں۔ اس علاقے میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جانب خوراک کی کمی کے حوالے سے انتباہ جاری کیا جا چکا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ جبالیہ میں اسرائیل کے ٹینکوں نے گولہ باری سے کئی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ متعدد عمارتوں میں بارودی مواد نصب کر کے ان میں دھماکے کیے گئے ہیں۔ امدادی رضاکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی زخمیوں کو جبالیہ میں ان اسکولوں سے منتقل کیا ہے جہاں بے گھر افراد کی پناہ گاہیں قائم تھیں۔ اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے ان پناہ گاہوں میں آگ لگ گئی تھی۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے بیت الحنون، جبالیہ اور بیت الحیہ کا رابطہ دیگر علاقوں سے مؤثر انداز سے منقطع کر دیا ہے۔ ان علاقوں میں کسی قسم کے سفر کی اجازت نہیں ہے، صرف ان خاندانوں کو یہ علاقے چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے پاس نقل مکانی کے اجازت نامے موجود ہیں۔ اسرائیل کے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے حملوں کے دوران 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں زیادہ تر جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں گزشتہ روز سے اب تک 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ ان میں ایک شہر کی بلدیہ کا میئر بھی شامل ہے۔ اس دوران اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کو غزہ میں 50 ٹرک امداد لے جانے کی اجازت دی ہے۔ قبل ازیں امریکہ نے اسرائیل کو متنبہ کیا تھا کہ وہ غزہ میں زیادہ امداد جانے کی اجازت دے، ورنہ وہ امریکہ سے فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسرائیل نے 1 برس سے زائد عرصے سے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جہاں اس وقت پانی، خوراک، ادویات اور ضرورت کی انتہائی بنیادی اشیاء کی بھی قلت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔